بہت بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آج وہ مقام جو مسنا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، جو مقام معراج ہے میرے محمد مصطفیٰ کا، اور جس کو اللہ نے اپنے اس کعبے سے جوڑ دیا ہے کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، آج وہاں مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، آج وہاں یہودیت کے ناپاک قدم جو ہے وہ اس تقدیر سے مسجد اقصی کے خلاف عمل پیرا ہے اور پورا کفر اکٹھا ہو رہا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمتوں کا اور شان کن فیکون کا اظہار فرما دے، اللہ تبارک و تعالی یہود کو نیست و نابود فرما دے، اور وقت آئے کہ ہم اپنے اس بلد اللہ الامین اور حکومت رشیدہ کی قیادت میں جیسے اس کعبے میں عمرہ کر رہے ہیں وہاں جا کے نمازیں پڑھیں اور وہاں پھر آذانیں گونجیں۔ آج اقصی پکار رہا ہے، مسلمانوں جاگ جاؤ، اگر سو جاؤ گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بدر میں پکارا مسلمانوں کی، یہ نہ سمجھو کہ ہم کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے فیصلے ہیں، شرط یہ ہے تھوڑا قدم تو بڑھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی مانگا تو اللہ سے یاد رکھو، اب یاد رکھو اس مسئلے آیت میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ دعا مانگو تو کس سے؟ اللہ سے مانگو۔ باقی یاد رکھ لیے جو میرے بھائیوں نے مسئلے بنائے ہوئے نا، وہ جی مانگتے تو اللہ سے ہیں لیکن واسطہ وسیلہ ذریعہ تو ہوتا ہے۔ آخر دنیا میں بھی حاکم کے پاس ڈائریکٹ تو جی حضرت نہیں جاتے ہیں نا، آخر ہمیں کلرک کے پاس جانا پڑتا ہے، پہلے چوکیدار چپراسی سے ملنا پڑتا ہے، مشیر وزیر سے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظالمو تم جب مثال دیتے ہو تو مثال دینے سے کافر ہو جاتے ہو۔ لیس کمثلہ شیء، میری تو مثال کوئی نہیں، مجھے تم کیسے دنیا کے بادشاہوں سے مثالیں دے رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ عقل کرو، کس کی مثالیں بنا رہے ہو؟ میں کوئی دنیا کا حاکم ہوں؟ اور پھر واسطہ تو وہاں ڈھونڈو جو تیری بات نہ سنتا ہو اور جو خود حکم دیتا ہو کہ ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہاری دعا سنتا ہوں، جو خود حکم دے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ بالکل کوئی استدلال نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک کے واسطے سے مانگا تھا اور تب اللہ نے آپ کی دعا منظور فرمائی تھی۔ یاد رکھو آدم علیہ السلام کا پورا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے جب روح پھونکی فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آدم کے سجدے پر ابلیس نے جب سجدے کا انکار کیا اس پہ لعنت فرمائی، قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ نے آدم سے بی بی حوا کو پیدا کیا، قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ نے آدم حوا کو جنت میں بھیجا، قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ نے ایک درخت کھانے سے منع فرمایا، قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ نے آدم حوا کو جنت سے اتارا حتیٰ کہ کپڑے اترے، قرآن میں ذکر ہے کہ بی بی آدم و حوا کے کپڑے اتر گئے۔ اب یہ ساری باتیں ذکر ہیں تو وسیلے والی بات صرف تیری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ آخر کیا بات ہوئی؟ جب اللہ نے اتنی بات بھی بیان کر دی ہے کہ آدم علیہ السلام یعنی حالانکہ نبی کے کپڑے اتر جانا معمولی بات ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نبی کتنے شان والے ہیں۔ وَمَا بَدَا لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جب شرمگاہیں کھل گئی تو اب دونوں جنت کے پتے پکڑ پکڑ کے بدن چھپانے کے لیے اللہ نے یہ بات بھی نہیں چھپائی۔ اور پھر جب آدم اتارے گئے اور جو دعا مانگی وہ بھی قرآن میں موجود، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وہ دعا بھی قرآن میں موجود ہے. یاد رکھو یہ تو علماء کی بحثیں ہیں کہ کیا انبیاء علیہم السلام کا جیسے زندگی میں ہم کہتے ہیں صحابہ آتے حضور دعا فرمائیں، تو کیا بھی حضور کی وفات کے بعد بھی اس قسم کا توسل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بعض علماء اور اکثر جمہور فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور بعض فرماتے ہیں چونکہ انبیاء زندہ ہیں. وہ تو ایک جواز عدم جواز کی بحث ہے، حکم تو نہیں کہ تم ایسا کرو. مسئلے کو سمجھا کرو. جیسے مثلا یوں سمجھے کہ ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، ایک مسئلہ ہے. تو وہاں یہ حکم ہے کہ بھائی اگر عذر ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اگر عذر نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا. معذور ہے، تکلیف ہے، بیٹھ جائے، سو جائے، لیٹ جائے. اسی طرح مسائل ہوتے ہیں. جیسے بھی ہر بندہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ جائز اور جواز کا مسئلہ ہے. حکم تو نہیں کہ ہر بندہ ضرور 4 کرے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی مشروط اجازت ہے، شرط کے ساتھ کہ عدل کر سکتے ہو. اور آگے یہ بھی بدلا دیا ہے تم جتنی زور لگاؤ عدل نہیں کر سکو گے. تو یہ مسائل سمجھا کرو. لیکن اللہ نے جب قرآن میں اور 100 آیت موجود ہو اور ایک روایت اور وہ بھی حدیث ضعیف لے کر آدمی استدلال کرے تو کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے. سارا قرآن بھرا ہوا ہے. یاد رکھو کہ مانگنا ہے مشکل میں، حاجت میں، دکھ میں، سکھ میں، پکارنا ہے کس کو؟ اللہ. اچھا اب اللہ نے یہ بھی بتلا دیا، دیکھو کتنی بڑی بات ہے. دیکھو نا جب دنیا میں آدمی کوئی جج مہربان ہو جائے، کوئی حاکم مہربان ہو جائے تو آدمی جاتا ہے سر میری وہ کہتا ہے یار یہ تم نے کیا درخواست لکھی ہے؟ یوں تھوڑی لکھی جاتی ہے. عجیب آدمی ہو، کیا لکھا ہے تم نے؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تمہارے کمنٹس درست نہیں ہیں. وہ اچھا ایسا کرو، کلر کو بولا بھائی ذرا اس کو اچھی طرح لکھوا دو نا، ذرا یوں درخواست لکھوا. یعنی جب وہ راضی ہوتا ہے تو درخواست لکھنا بھی خود سکھا دیتا ہے کہ یوں لکھوا دو. اللہ اپنے بندوں پہ اتنے مہربان ہیں، کہتے ہیں مجھے پکارو، کہتے ہیں اچھا کیسے اسے نہ پکارو، میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے پکارو. یہ بھی ساتھ بتا دیا، اللہ نے سکھلا دیا کہ پکارو بھی مجھ کو. اور کیسے پکارو؟ فرمایا للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. مجھے پکارنا ہو تو پھر میرے پیارے پیارے حسنہ کمال والے نام ہیں، مجھے ان کے ساتھ پکارو. اور ان کے ساتھ جب پکارو گے، اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو کوئی مشکل پیش آ جائے، مصیبت آ جائے، ہم آ جائیں، غم آ جائیں، تکلیفیں پریشانیاں آ جائیں، صحیح حدیث کا وظیفہ یاد کر لو. تمہیں بیماریاں ہیں نا، پیروں سے وظیفے پوچھتے رہتے ہو، انتر منتر جنتر، جن کا نہ آگا ہوتا ہے نہ پیچھا ہوتا ہے. کوئی بتاتا ہے جاؤ قبرستان میں ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو، اور جب تم ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو گے نا تمہیں آنکھیں بند کر لینا، اور تمہیں کوئی بلائے نظر آئے نا تو ڈرنا نہیں، بالکل وہ میرے وظیفے کا اثر ہوتا ہے. ویسے تم کسی کو کھڑا کرو تو 5 منٹ کے بعد بلائے نظر آنی شروع ہو جائیں گے. ایک ٹانگ پہ کھڑا کرو تو کیا نظر نہیں آئے گا؟ تو کیا نظر آئے گا؟ اور پھر جب ڈرا بھی دیا جائے کہ کھڑا بھی کہاں ہونا ہے قبرستان میں، اور جتنی پرانا قبرستان ہونا وہاں تمہارا وظیفہ بڑا جلدی چلے گا. کسی کو ویسے کھڑا کر تو آدھے گھنٹے میں پاگل ہو جائے گا. اس میں کسی پیر کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ پاگل ہونا ہے تو پاگل ہونے کے لیے آدمی خود کافی ہے، پھر پیر کے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لو ان کے جھوٹے موٹے وظیفوں کے چکر میں نہ آیا کرو. اور جی موکل کو بلانا ہے، اور کبھی یا جبرائیل، کبھی یا میکائیل، کبھی یا شمشائیل، کبھی یا پتہ نہیں کیا کیا کفر و شرک کے جملے سکھا دیتے ہیں، اللہ معاف کرے. یہ مدنی کا وظیفہ ہے. فرمایا کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم. حضور نے فرمایا بس یہ پڑھو، جتنی مشکل ہے مصیبتیں حل ہو جائے گی، سب غم مٹ جائیں گے، سب تکلیفیں دور. اور فرمایا جب کوئی چیز حاصل کرنی ہے نہیں مل رہی تو کس کی مدد پکڑو؟ فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ وظیفہ یاد کر لو. اور فرمایا اس میں اعظم سیکھنا ہو الذی اذا دعی بہ استجاب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جب کوئی دشمن چڑھائے بچنے کا حل نہ ہو، پھر کمزور ہے تو آگے بلائے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ پڑھ کے تو دیکھو کیسے بلائیں ٹلتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت خدا کی قسم کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شرط یہ ہے کہ تیرا ایمان ہو، یقین ہو میرے اللہ پر، کہ جب لفظ نکلے تو پتہ ہو کہ دل سے نکل رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہو کہ اس کے سوا کوئی مشکل حل کرنے والا بھی نہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے ذریعے پورے عالم ہند میں حدیث کا علم پہنچا ہے، سارا پھر ان کے خاندان کا آگے فیض ہے. شاہ عبدالعزیز، شاہ عبد القادر، سارے حضرات جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں قرآن کی یہ 4 دعائیں، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وہ فرماتے ہیں بندے کو جیسی بلا مصیبت کام پیش آ جائے، ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد اگر حل نہ ہو تو مانا ہے وہ مسلمان بھی کوئی نہیں. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں تو قرآن خود کہتا ہے نا کہ جب پیغمبر نے یہ دعا مانگی فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اس کا معنی تو یہ ہے کہ پھر اس کو اللہ کے قرآن پہ ایمان نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے نجات دیتا ہوں غم سے مومنوں کو. یاد رکھو یہ کلمے سیکھو اللہ کے. ایک مسئلہ ہو گیا اس سے